नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी, आवाज़े बुलंद सलवात। ایک مرتبہ آپ نے اپنے مرحومین بالخصوص شہدائے ملت تشیع اور وہ مومنین جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں مل کر سورۃ الفاتحہ صلوات بر محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ما شاء الله. ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المصدد والمصطفى الأمجد أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على وزيره ووصيه وأخيه ووارث علمه ما شاء الله. علم الأولين والآخرين علي بن أبي طالب صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيدة الجليلة الطاهرة المطهرة الرازية المرضية الصديقة الكبرى الحورة الإنسية فاطمة الزهراء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا للهدى. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. سب سے پہلے دعا گو ہیں پروردگار عالم آپ تمام مومنین و مومنات کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے.
جتنے مومنین و مومنات تشریف فرما ہیں پروردگار عالم بحق الحسین سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ خدایا جہاں جہاں علی کا ذکر کرنے والے، حسین کا غم منانے والے ہیں، سب کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ دشمنان اسلام، دشمنان اہل تشیع کو نیست و نابود فرما۔ خدایا تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اہل تشیع کے جتنے شہدائے پارہ چنار اور بھی جو مومنین ایران میں زیارت کے لیے جا رہے تھے اور حادثے میں شہید ہو گئے، پروردگار سب کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ رحیم اللہ تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس عزاداری کو ہمیں اپنی نسلوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اس عزاداری کے حقیقی وارث یوسف زہرا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجب فرما۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ خدایا ہم سب کو امام کی زیارت نصیب فرما، امام کے قدموں میں جام شہادت نوش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزاداران مظلوم کربلا، موالیان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار، آپ سب کی طرف سے میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے اس بھری کائنات میں اتنے معصومین اور ہادیوں میں ایک ہی حسین بنایا اور وہ بھی ہمارے حصے میں رکھ دیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ اس خدا کا کتنا شکر ہے، بے شک بے شک۔ کتنا کرم ہے کہ اس نے بس ایک حسین بنایا اور وہ بھی ہمارے حصے میں رکھ دیا۔ کیا بات ہے۔ دنیا والے کیا جانے حسین کیا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کتنے نادان ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے حسین جیسا گوہر نایاب شیعوں کے حصے میں رکھ کے اپنے پاس بچایا ہی کیا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ صلی علی محمد دنیا میں ہم کو بہت ہی پیارا حسین ہے، جس لا الہ کو پڑھ کے مسلمان تم ہوئے، اس لا الہ کا اب بھی سہارا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ کو سلامت رکھے کہ ہماری ساری زندگیاں سجدے میں گزر جائیں، اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ اس نے ہمیں اہل بیت جیسے ہادی عطا کیے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، آپ کے سامنے سورہ لیل کی ایک چھوٹی سی آیت کی تلاوت کی کہ جس میں پروردگار عالم اپنی ذمہ داری کا اعلان کر رہا ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں جن کو خدا نے اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ یعنی خدا جو کسی کا مقروض نہیں ہے، جو مختار ہے، مجبور نہیں ہے، وہ خدا اپنے اوپر کچھ کاموں کو فرض قرار دے رہا ہے۔ یہ کسی مجبوری کے تحت نہیں بلکہ اس کی رحمت کے تحت ہے کہ اگر وہ اپنی مخلوق کے لیے کچھ کرتا ہے وہ کسی کا مقروض نہیں ہے بلکہ یہ اس کی رحمت ہے۔ اسی لیے اس نے اعلان کیا کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو واجب قرار دیا ہے۔ یعنی یہ اللہ کا قانون ہے کہ وہ رحمان بھی ہو رحیم بھی ہو۔ توجہ کیجئے گا۔ اور ایک اور اعلان جو اس نے کیا، کہا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَى، بے شک ہدایت کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔
بھائی خدا رب کہتے ہی اسے ہیں کہ جو اپنے بندوں کو بنا کر ان کے حال پہ چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ جو بنانے کے بعد ان کی بقا کا بھی انتظام کرتا ہے۔ اسی لیے اس نے کہا میں نے اپنے بندوں کو بنا کے چھوڑا نہیں ہے۔ بھائی دنیا والے کوئی بھی چیز خلق کرتے ہیں تو خلق کر کے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس نے کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ بھی خالق ہے، دنیا والے بھی خلق کرتے ہیں، مگر فرق ہے دنیا والے جب کچھ بنائیں تو کسی نہ کسی چیز کو دیکھ کر خلق کرتے ہیں، جو بغیر کسی نمونے کے بغیر کسی آئیڈیل کے خلق کرے وہ اللہ ہے، جسے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب اس لیے اس نے کہا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، خالق میں ہوں تو ہدایت کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے، ہدایت بھی میں دوں گا۔ اب خدا ہدایت کیسے کرتا ہے؟ ہدایت دو طریقے سے ہوتی ہے۔ اب چونکہ ہدایت کی ذمہ داری اس نے لی ہے تو ہدایت کتنے طریقے سے ہے؟ دو طریقے سے، یا ہدایت تکوینی ہے یا ہدایت تشریعی ہے۔ تکوینی سے کیا مراد؟ کہ خدا نے انسان کی تمام مخلوقات کی فطرت میں ہدایت کو رکھا۔ یہ جو عقل عطا کی اللہ نے، یہ انسان کے لیے باطنی رہبر ہے، یہ انسان کو بتا رہا ہے، عقل بتا رہی ہے کہ یہ کام اچھا ہے، اس کی طرف جاؤ۔ بھائی جو خدا کو بھی نہیں مانتے وہ اتنا تو مانتے ہیں کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے، ظلم کرنا بری بات ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ وہ فطرت ہے جس کو اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے، یہ عقل ہدایت کر رہی ہے۔ اب ہدایت تکوینی مثال کے طور پر شہد کی جو مکھی ہوتی ہے اس کو کیا کسی نے بتایا ہے کہ تو نے کس طرح سے پھولوں سے رس چوسنا ہے اور پھر اس سے شہد بنانا ہے؟ بلکہ نہیں، خدا نے اس کو ہدایت کی ہے کہ اس طرح سے تو نے جا کر پھولوں سے رس چوس کر شہد بنانا ہے۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے کیا کوئی اسے سکھاتا ہے کہ ماں سے غذا کیسے لینی ہے؟ یہ خدا اس کو ہدایت تکوینی سے سکھا کے بھیج رہا ہے۔ بس یا تو خدا ہدایت تکوینی کرتا ہے یا تشریعی کرتا ہے۔ تشریعی کیا ہے کہ خدا نے انسان کو بھیجنے سے پہلے اللہ نے اس زمین پر ایک ہادی بھیجا تھا کہ انسان جب زمین پر جائے گا خدا جانتا تھا یہ کچھ نہ کچھ ایسا عمل کرے گا کہ اپنی عقل پہ پردے ڈال لے گا۔ اب اس کی عقل سے پردے ہٹانے کے لیے کوئی نہ کوئی ہادی ہونا چاہیے۔ اس نے انسان کو زمین پہ بھیجنے سے پہلے ہدایت کا انتظام کیا۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں کہ خدا نے کیا کہا، ان علینا للہدا، ہدایت کی ذمہ داری میری ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اعلان کیا، اے فرشتوں انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ ابھی کوئی بندہ نہیں بھیجا لیکن خلیفہ کو پہلے سے بھیج دیا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات۔ اب مومنین اگر آگے تشریف لیں، کافی جگہ ہے پیچھے، پلیز آگے صلوات پڑھتے ہوئے آگے آگے تشریف لے آئیں۔ اور نامراد ہو گئے جو دور ہے حسین سے، آگے آ جائیں، کافی جگہ موجود ہے، پلیز۔ اور نامراد ہو گئے جو دور ہے حسین سے، آگے آ جائیں، بہت سپیس ہے، جوش و بردرے آگے آ جائیں، ضرور ہے حسین سے۔ اے دشمن حسین، تو نے آج تک نہیں سنا حسین ہے حضور سے اور حضور ہے حسین سے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ پھر ایک مرتبہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔
آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں؟ بس خدا نے انتظام کیا، خدا نے بشر سے پہلے ہادی بھیجا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلے انسان کو بھیجا پھر ہادی کو بھیجا. اس نے کہا میں خالق عقل ہوں، میں جانتا ہوں یہ بندہ دنیا میں جائے گا اور سرکشی کرے گا اور گمراہ ہوگا. اس سے پہلے کہ یہ خدا سے شکایت کرے خدایا تو نے تو کوئی ہدایت والا ہی نہیں بھیجا، اس نے پہلے ہادی کو بھیجا پھر انسان کو بھیجا اور اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں ہوں، بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اللہ نے لفظ جاعل یعنی جاعل میں بنانے والا ہوں. پروردگار نے کہا ان علینا للہدی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہدایت کوئی اور دیتا ہے. اس نے کہا انسان کا خالق میں ہوں تو ہدایت بھی میں دوں گا. جب ہدایت میری ذمہ داری ہے تو پھر ہادی دنیا نہیں بنائے گی، ہادی بھی میں بنا کے بھیجوں گا. بس جب ہدایت اس کی ذمہ داری ہے تو ہادی بھی وہی بنا کے بھیجے گا. تو پہلا ہادی بنایا، کہا جو ہی اے فرشتوں سنو، جو ہی میں اسے سنوار دوں، اس میں اپنی روح ڈال دوں، تم فوراً اسے سجدہ کر دینا. فرشتوں نے خدا کے امر کی جو ہے وہ اطاعت کرتے ہوئے آدم کو سجدہ کیا اور ہو گئے ساجدین. آدم کو سجدہ کیا، بن گئے ساجدین. بس ایک ایسا تھا جس نے اللہ کے حکم کو نہ مانا. اللہ کے حکم کو نہ مانا تو اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ تو 6000 سال سے عبادتیں کر رہا ہے. خدا نے کہا جب میں نے تجھے کہا کہ تو اسے سجدہ کر، یہ میرا خلیفہ ہے، یہ میرا نمائندہ ہے، یہ میری طرف سے حجت ہے، تو نے اس سے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اب اس نے قیاس کیا، میں آگ سے ہوں، میری عمر اس سے زیادہ ہے. بھائی کہاں میں اب کھل کے نہیں بتا سکتا کہ بھائی یہ بزرگ ہے، آدم تو ابھی آیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کہ میں آگ سے، میں اس سے بہتر ہوں، بھائی میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ اللہ نے کہا میں نے جسے ہادی بنایا تو نے اسے سجدہ نہیں کیا. 6000 سال کی عبادتوں کی اکڑ مجھے نہ دکھا. ایک ہادی کا انکار کرنے والے کو اللہ نے لعنت ڈال کے بارگاہ سے نکال دیا. یعنی خدا نے بتا دیا جو میرے بنائے ہوئے کسی ایک ہادی کا بھی منکر ہو، خدا لعنت ڈال کے بارگاہ سے نکال دے تو جو 14 کا منکر ہو. جو ایک کا منکر ہو اللہ اسے برداشت نہیں کرتا، تو جو 14 ہادیوں کا منکر ہو جائے پھر چاہے دنیا میں عمر اس کی زیادہ ہو، اللہ اس کو نہیں دیکھتا. خدا نے کہا میرا ہادی ہے، میں نے تجھے کہا اس کی اطاعت کرنی ہے، میں نے تجھے کہا اس کو ماننا ہے. بس ہدایت خدا کی طرف سے ہے اور ہادی بھی خدا مقرر کرے گا. خدا نے ہدایت تشریعی کا سلسلہ چلایا. تشریعی یعنی شریعت، یعنی پہلا ہادی آدم شریعت لے کر آیا. اب دیکھیں وہ خالق ہے نا، اس نے اب اس دنیا میں بھی اب دیکھیں جتنے خلق کرنے والے ہیں، جو بنانے والے ہیں، اب کوئی بھی چیز آپ خریدتے ہیں اس کے ساتھ ایک مینول دیا جاتا ہے کہ اس کو پڑھ کر اس چیز کو استعمال کرنا، کیونکہ بنانے والا جانتا ہے کہ ایسے استعمال کرو گے تو یہ باقی رہے گی. اب اللہ نے بھی انسان کو بنا کے بے وارث نہیں چھوڑ دیا، بلکہ پورا نظام زندگی دیا. ایسے زندگی گزارو گے تو یہاں بھی زندہ رہو گے، وہاں بھی زندہ رہو گے. اب جو اللہ
اللہ کے مینول، اللہ کی شریعت پر چل رہا ہے۔ اب خدا نے کہا ہدایت میری ذمہ داری ہے، ہادی بھی میں بھیج رہا ہوں۔ لیکن توجہ کیجئے گا، یہاں پر خدا نے ہدایت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے، مگر یہ نہیں کہا کہ میں ہدایت دوں گا تو سب ہدایت پا بھی جائیں گے۔ بھائی خدا نے یہ کہا ہے کہ ہدایت میں دوں گا، مگر یہ ذمہ داری نہیں لی کہ ہر بندہ ہدایت پا جائے گا۔ آپ پریشان ہو گئے؟ اچھا، خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہر بندہ ہدایت پا جائے، خدا نہیں چاہتا ہر بندہ، اگر زبردستی ہدایت دینی ہوتی تو خدا سب کو ہدایت یافتہ پیدا کرتا۔ خدا چاہتا ہے کہ جو بندہ خود سے ہدایت پانا چاہتا ہے اسے ہدایت دوں۔ بس ہدایت امر مجبوری نہیں ہے کہ خدا سب کو مجبور کرے۔ اس نے کہا ان ہدیناہ السبیل، ہم نے تمہیں راستے کی ہدایت کر دی ہے، اب تمہارے اوپر ہے کہ تم کفر کا راستہ اختیار کرو یا شکر کا راستہ اختیار کرو۔ بھائی دنیا والوں نے یہ تو عقیدہ اپنا ظاہر کر دیا کہ بھائی جو ہوتا ہے خدا کی طرف سے ہوتا ہے، everything happens from Allah subhanahu wa ta'ala, behind everything is Allah subhanahu wa ta'ala۔ کیا کل خیر و کل شر من اللہ تعالی، کہ ہر خیر ہر شر خدا کی طرف سے ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ we cannot do anything without permission of Allah subhanahu wa ta'ala۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں آپ کی بات کہ ہم خدا کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، لیکن خدا نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ میں تجھے اختیار دے رہا ہوں، راستہ دکھا رہا ہوں، اب تجھ پر ہے کہ تو حق چنے یا باطل چنے۔ بھائی اگر بالفرض آپ کا عقیدہ ہم مان لیں کہ ہر چیز چاہے اچھی ہو یا بری ہو خدا کی طرف سے ہے، مثال کے طور پر اگر یہاں کسی مسلمان کو کوئی پکڑ کر اس کے ہاتھ باندھ دے اور اس کے منہ میں شراب ڈال دینا اعوذ باللہ، اور جب وہ شراب پی لے زبردستی اس کو شراب پلا دی جائے اور اس کے ہاتھ کھول کے اب بندہ کہے اس کو کوڑے مارو، بھائی کیوں؟ تم نے شراب پی ہے۔ بھائی میں نے تھوڑی پی ہے، یہ تو آپ نے پلائی، زبردستی ہاتھ باندھ کے میرے منہ میں شراب ڈالی، اب کس بات کے کوڑے مار رہے ہو؟ میرا تو اختیار ہی نہیں تھا۔ اب اللہ کی طرف سے اگر ہر کام ہو رہا ہے، اچھائی بھی برائی بھی، تو پھر روز محشر اللہ کیسے کہہ سکتا ہے تو نے یہ گناہ کیا تھا اب جہنم میں جا؟ بندہ کہے گا پروردگارا خود تو کروایا تھا، بھائی خود کروا کر اب جہنم کیوں بھیج رہا ہے؟ ایسا ظالم اللہ ہمارا نہیں ہے۔ ہم جس اللہ کو مانتے ہیں وہ ہے عادل۔ اب اگر ہر کام خدا کی طرف سے ہے تو پھر خدا روز محشر ہم سے پوچھ نہیں سکتا گناہ کیوں کیا تھا؟ بھائی خدایا تو نے خود کروایا۔ اچھا سمجھ میں آیا یہ تھیوری آئی کہاں سے ہے، یہ نظریہ آیا کہاں سے ہے؟ لوگوں نے اپنے کچھ بروں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یعنی یہ نظریہ آپ تصور کریں کہ کیسا انہوں نے ایک جو ہے وہ پلان بنایا ہے، ایک خاکہ ایسا بنایا کہ لوگوں کو کہیں بھائی کون نہیں مانے گا کہ جو ہوتا ہے خدا کی اجازت کے بغیر ہوتا ہے، جو ہے وہ خدا کی اجازت سے ہوتا ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے یقیناً خدا کی اجازت سے ہوتا ہے۔ تو پھر کہنے لگے اگر خدا کسی کو حکومت دے دے، خدا کسی کو پاور دے دے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یہ خدا نے دی ہے۔ اگر خدا نے کسی کو پاور دے دی تو یہ خدا نے دی ہے۔ بھائی اگر خدا کی نظر میں
حکومت عزت کا معیار ہوتا تو فرعون سب سے بڑا عزت دار ہوتا. بھائی جو میرے ساتھ ہیں، اگر خدا کی بارگاہ میں دولت اور حکومت ہی معیار ہوتا تو نمرود اور قارون عزت دار ہوتے. خدا کی نظر میں دولت اور حکومت عزت کا معیار نہیں ہے. بھائی کچھ بروں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے خدا کو ظالم بنا دیا کہ بھائی جو ہوتا ہے خدا کی طرف سے ہوتا ہے، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. میں نے کہا چلو 1 منٹ کے لیے تمہارا نظریہ مان لیتے ہیں کہ جو ہوتا ہے خدا کرواتا ہے، تو پھر 1400 سال سے یہ جو ممبروں پر تمہارے بڑوں پہ لعنتیں ہو رہی ہیں، صلوات علی محمد وعلی محمد. کہ اگر جو ہوتا خدا کروا رہا ہے تو پھر یہ بھی مانو اگر آج ممبروں پہ حسین حسین ہو رہا ہے یہ بھی خدا کروا رہا ہے. کہنے لگے کسی کو برا نہ کہو، ہو سکتا ہے یہ اس کا خدا کا معاملہ ہے، خدا نے اسے معاف کر دیا ہو. میں نے کہا اچھا، اگر کوئی علی کے مقابلے میں آ جائے خدا اسے معاف کر سکتا ہے. اگر کوئی زہرا کے مقابلے میں آ جائے خدا اسے معاف کر سکتا ہے. اگر کوئی حسین کے مقابلے میں آ جائے اگر خدا اسے معاف کر سکتا ہے تو خدا ہماری لعنتیں بھی معاف کر سکتا ہے. میں کوشش کیا کریں جب علی کا نام آئے تو دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگایا کریں، کیونکہ یہ نبی کی سنت ہے. جب علی کی باری آئے تو 2 ہاتھ بلند ہوتے ہیں. نعرہ علی. جیو لوگ علی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی وہ کیسے سمجھ میں آئے؟ تمہارے چھوٹے سے دماغ میں کیسے آ سکتا ہے؟ اگر کعبے میں آئے تو کعبہ برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے لوگوں نے اپنے بروں کو بچانے کے لیے نعوذ باللہ خدا کو ظالم بنا دیا کہ ہم تو مجبور ہیں، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. اللہ نے کہا نہیں، میں نے تجھے اختیار دیا ہے، تجھے صاحب اختیار بنایا ہے کہ تیرے اوپر ہے، یا تو علی کی پیروی کر یا علی کے مقابلے میں آ. اب تو اپنے اختیار سے چن رہا ہے کہ علی کے مقابلے میں آئے. اب تو اپنے اختیار سے چن رہا ہے کہ حسین کے مقابلے میں آئے. اس پر اللہ نے تجھے مجبور نہیں کیا، خدا نے تجھے صاحب اختیار بنایا ہے. بس ہدایت اس کے ذمہ ہے، ہادی وہ مقرر کرے گا. یہی سبب ہے اس نے ہدایت کا سلسلہ چلایا اور سلسلہ چلتا ہوا آدم سے بڑھا، آدم سے بڑھ کے نوح، نوح سے بڑھ کے ابراہیم، ابراہیم سے اسماعیل، اسماعیل سے یعقوب، یعقوب سے اسحاق، یہ سارا سلسلہ موسیٰ و عیسیٰ تک بڑھتا بڑھتا ایک مرتبہ اللہ نے پھر اعلان کیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ اللہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے بتا رہا ہے هو الذی، وہ ایسا ہے، ارسل رسولہ بالہدی، کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا خدا کے ساتھ. اعلان کیا کیا تھا؟ ان علینا للہدی، کہ خدا کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اللہ پر. اب یہاں کیا کہا؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ وہ جو ہدایت کی ذمہ داری میں نے لی ہے نا، وعدہ میں کرتا ہوں، ادا میرا محمد کرتا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، میں نے اپنے رسول کو بھیجا خدا کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ،
تاکہ تمام دینوں پر ظاہر ہو جائے، غالب ہو جائے. اگرچہ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو برا ہی کیوں نہ لگے، پھر بھی میرا نبی ہدایت بانٹے گا. کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، میرے نبی کو میں نے ہدا کے ساتھ بھیجا ہے. اب یہ میرا نبی ہے جو ہدایت بانٹے گا. توجہ چاہتا ہوں، یعنی اللہ نے اس کو ہادی بنا کے بھیجا ہے کہ اس سے ہدایت لینی ہے، اس کو یہ نہیں بتانا حسبنا کتاب اللہ. یہ میں نے ہادی بھیجا ہے، اس سے ہدایت لینی ہے، اس سے سیکھنا ہے، اس کو سکھانا نہیں ہے. یہ تمہیں جو دے گا اس سے لینا ہے. نبی جیسے جیسے ہدایت دیتا جائے گا ویسے ویسے ہدایت لیتے جانا. میرے نبی کا ہر عمل تمہارے لیے ہدایت ہے. بھائی پروردگار عالم کتنا کریم ہے. توجہ کیجئے گا کہ آج دنیا میں جو لوگ ایگزام دیتے ہیں یونیورسٹیز کالجز میں، جب وہ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوتے ہیں، کیا وہ ایگزامینر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں پیپر کے کچھ سوال نہیں آتے تو آپ ذرا تھوڑی مدد کر دیجئے؟ وہ کہے گا میں یہی مدد کر سکتا ہوں، پیپر مجھے دو اور بسم اللہ تشریف لے جائیے. لیکن اللہ کیسا ایگزامینر ہے؟ توجہ کیجئے گا. اس نے کہا میں نے تجھے پیدا کیا ہے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، مگر میں رحمان ہوں، رحیم ہوں. میں تجھے بتا رہا ہوں اگر دنیا میں اس ایگزامینیشن ہال میں تجھے کوئی پرابلم ہونا تو میں اللہ نے پہلے سے ہی پیپر آؤٹ کر دیا ہے. میرے نبی کی کاپی کرتے جاؤ، میرا نبی جیسے جیسے کرتا جائے ویسے ویسے کرتے جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اب نبی ہدایت بانٹ رہا ہے. یہاں پر اللہ نے کوئی بریکٹ نہیں لگائی کہ نبی اعلان رسالت سے پہلے ہدایت دے رہا ہے یا بعد میں. میرے نبی کی پوری زندگی ہدایت ہے. اگر نبی کسی کے دروازے پر رک کر آیت تطہیر کی تلاوت کرے تو یہ میرا نبی تمہیں ہدایت بانٹ رہا ہے. اگر میرا نبی کسی کو شب ہجرت اپنے بستر پہ سلا دے تو یہ میرا نبی ہدایت بانٹ رہا ہے. اگر میرا نبی کسی کو کہے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، نبی ہدایت بانٹ رہا ہے. پس نبی کی پوری زندگی ہدایت ہے. نبی اپنی پوری زندگی میں ہدایت بانٹ رہے ہیں کہ ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے کہ نبی مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں کہ اتنے میں مسجد میں ایک بچہ آئے. جو ہی بچہ داخل ہو نبی کہیں مرحباً بکا یا زین السماوات والارض، اے زمین و آسمان کی زینت، خوش آمدید، خوش آمدید، ویلکم اے حسین. اے نبی جس کو کہے مرحباً بکا یا حسین یا زین السماوات والارض، اے زمین و آسمان کی زینت. ابی بن کعب کہتے یا رسول اللہ مگر کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی زمین و آسمان کی زینت ہے؟ وہ نبی جو منبر پر خطبہ دے رہا تھا، ایک مرتبہ نبی نے منبر چھوڑا، نیچے اترے، بولتے ہوئے قرآن نے دوسرے قرآن کو اٹھایا. ایک مرتبہ اٹھا کر منبر پر تشریف لائے اور لا کر کہا اے اصحاب پہچانو یہ حسین کون ہے. کہا زمین سے زیادہ حسین آسمانوں میں اعظم ہے. کہا اے اصحاب پہچانو یہ کون ہے. اب اللہ نے موضوع ذہن میں رہے، اللہ نے کہا ان علینا للہدی، خدا کی ذمہ داری مجھ پر ہے. میں نے اپنے نبی کو بھیجا بالہدی، ہدایت کے ساتھ. اب نبی نے بھی ہدا دینی ہے، اللہ نے بھی ہدا دینی ہے، ہدایت بانٹنی ہے. اب وہی نبی ہدایت دیتے دیتے فرمایا، کہا اصحاب پہچانو یہ وہ حسین ہے کہ جس کے بارے اللہ نے اپنے عرش کی دائیں جانب لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدی. اے اصحاب پہچانو
ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ. وہ ہدایت جو اللہ تمہیں بانٹ رہا ہے، وہ ہدایت جو میں لے کے آیا ہوں، اے اصحاب سن لو، اس ہدایت کا چراغ حسین ہے. اس ہدایت کا چراغ حسین ہے. ان الحسین مصباح الہدی. اللہ اکبر. کہ وہ جو ہدایت نبی بانٹ رہے ہیں وہ ہدایت کا چراغ حسین ہے. اب یہ نبی صرف آخری امت کا نبی نہیں ہے، یہ نبی ہے سید المرسلین. آدم اپنی امت کا نبی، نوح اپنی امت کے نبی، ابراہیم اپنی امت کے نبی، اسماعیل اپنی امت کے نبی، یعقوب اپنی امت کے نبی. لیکن یہ وہ نبی ہے جو آدم کا بھی نبی، جو نوح کا بھی نبی، جو تمام انبیاء کا نبی. اور یہ نبی اگر کہے ان الحسین مصباح الہدی، اللہ نے جب ہدایت کا سلسلہ چلایا تو پہلا ہادی آدم، آخری ہادی رسالت میں محمد. اب اگر پہلا ہادی ہدایت بانٹے وہاں بھی ہدایت کا چراغ حسین. اگر ابراہیم ہدایت بانٹے وہاں بھی ہدایت کا چراغ حسین. اگر تمام انبیاء ہدایت بانٹے وہاں بھی ہدایت کا چراغ حسین ہے. ہدایت کا چراغ حسین ہے. اور نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان الحسین مصباح الہدی من بعدی، کہ میرے بعد حسین ہدایت کا چراغ ہے. یعنی نبی بتا گئے کہ مجھ محمد کے ہوتے ہوئے بھی جو ہدایت بانٹے اسے حسین کہتے. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. یہ ایمان نعرہ حیدری. کہ میرے ہوتے ہوئے جو ہدایت کا چراغ ہو اسے حسین کہتے ہیں. اور کون تعریف کر رہا ہے اس حسین کی؟ کون تعریف کر رہا ہے؟ جسے اللہ کہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، جسے اللہ کہے والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا، جسے اللہ کہے سراجا منیرا، اللہ جسے اپنا چمکتا ہوا آفتاب کہے، اللہ جسے خورشید نبوت کہے، اللہ جسے سورج پروردگار کہے، وہ سورج جس چراغ کی تعریف کرے اسے حسین کہتے ہیں. خود آفتاب توحید جس چراغ کی تعریف کرے اسے حسین کہتے ہیں. اب نبی کی حکمت کو سمجھیے. ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ. نبی اکیلا یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مصباح الہدی ہے. سفینۃ النجاہ کیوں کہا؟ مصباح کی ضرورت پڑتی ہے اندھیروں میں، سفینے کی کشتی کی ضرورت پڑتی ہے سمندروں میں. نبی نے بتا دیا کائنات میں دو ہی جگہیں ہیں، یا پانی ہے یا خشکی ہے. اگر کسی کو زمین میں حسین کی ضرورت ہے تو چراغ حسین، اگر کسی کو سمندروں میں پانی میں ہدایت کی ضرورت ہے وہاں بھی چراغ حسین. ان الحسین مصباح الہدی. لیکن شرط ہے کہ جب گھر میں اندھیرا ہونا اور روشنی چاہیے ہو، جہاں سورج کی کرنیں بھی نہ پہنچیں وہاں چراغ روشنی دیتا ہے. بھائی اگر کوئی بند گھر ہونا، وہاں پہ سورج کی کرنیں بھی نہ جائیں تو وہاں دیا روشن کرنا پڑتا ہے. نبی نے یہ نہیں کہا ان الحسین شمس الہدی کہ حسین ہدایت کا سورج ہے، کیونکہ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں سورج کی کرنیں بھی نہیں پہنچتی. وہاں اگر روشنی چاہیے تو دیا جلانا پڑتا ہے.
یہی تو سبب ہے آج ظاہر ہو گیا، ثابت ہو گیا کہ وہ لوگ جو توحید کو بھی نہیں مانتے، وہ لوگ جو رسالت کو بھی نہیں مانتے، حسین حسین کر رہے ہیں، وہاں حسین کی روشنی پہنچی، لیکن فرق ہے حسین کی روشنی جہاں پہنچ جائے پھر حسین انہیں اپنے تک نہیں روکتا، توحید تک بھی لے جاتا ہے، رسالت تک بھی لے جاتا ہے۔ حسین کسی کو اپنے تک روکتا نہیں ہے بلکہ توحید تک لے کر جاتا ہے، اور کہا اگر گھر میں روشنی کرنی ہے نا تو چراغ کو بلند مقام پہ رکھنا پڑے گا۔ چراغ اگر آپ بیڈ کے نیچے رکھیں گے نا تو گھر روشن نہیں ہوگا۔ چراغ سے اگر روشنی لینی ہے نا تو بلند مقام پہ رکھو تاکہ پورا گھر روشن ہو۔ یہی تو سبب ہے میرا نبی جب اس چراغ کی اہمیت بتاتا تھا، اس چراغ کا تعارف کرواتا تھا، تو کبھی نبی نے کندھوں پہ اٹھا کے تعارف کروایا، کبھی پشت پہ بٹھا کے تعارف کروایا۔ کہ جب نبی نے بھی کبھی اس چراغ کا تعارف کروایا تو کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھاتا، کبھی کندھوں پہ بٹھا کر مدینہ کی گلیوں میں گھومتا ہے۔ اور کہنے والے نے جب دیکھا کہ نبی حسن و حسین کو کندھوں پہ اٹھا کر مدینہ کی گلیوں میں سیر کروا رہے ہیں تو کہا نعم المرکب یا حسین، اے حسین تیری سواری کتنی خوبصورت ہے۔ تو نبی نے ایک مرتبہ دیکھ کے کہا تو نے سواری کو دیکھا، تو نے یہ نہیں دیکھا سوار کتنا خوبصورت ہے، کہ سوار کتنا خوبصورت ہے۔ کبھی سجدے میں نبی ہو، عام نبی نہیں، چھوٹا نبی نہیں، سید المرسلین نبی، عام عبادت نہیں، عبادتوں میں سب سے افضل عبادت، اس عبادت کا بھی عام رکن نہیں، سب سے اعلیٰ رکن سجدہ۔ اتنی بڑی عبادت میں پشت پر حسین آ جائے اور نبی سر نہ اٹھائے، لیکن کیا کیا جائے، بغض اہل بیت بھی ایسی بیماری ہے کہ جس کا علاج آج تک نہیں آیا۔ کینسر کا علاج ہونے لگ گیا مگر یہ وہ بیماری ہے جو نسلیں برباد کر دیتی ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا، کہنے والوں نے کہا اس میں کیا کمال ہے۔ آج بھی گھر میں دیکھو باپ نماز پڑھ رہا ہو، کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو بچے آ کر پشت پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ بچوں کا تو کام ہی یہی ہے، بچے جہاں کسی کو جھکا دیکھتے ہیں، سواری کا شوق ہوتا ہے، آ کر سوار ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا عقل کے اندھو، تم نے یہ تو کہہ دیا بچوں کا کام یہی ہے۔ نبی اس وقت گھر میں نماز نہیں پڑھ رہے تھے۔ بھائی آپ کے اگر سماعت بیدار ہیں کہ نبی گھر میں تو نماز پڑھ نہیں رہے تھے کہ نبی کی پشت پر حسین سوار ہو جاتا۔ نبی نماز پڑھ رہے ہیں مسجد نبوی میں، پیچھے بہت لمبی لمبی صفیں ہیں۔ اگر بچے کو سواری کا ہی شوق ہوتا تو پیچھے بڑی تیز رفتار سواریاں تھی۔ سلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ کہ یہ بچے کو سر مبارک تسجدے اندر تشریف لے جانے نماز پڑھ رہے تھے کہ ماحول ایسے میں مسکراتے۔ حسین گھر سے جو آ رہے تھے، حسین پشتے نبی پہ چڑھ کے زمانے بھر کو دکھا رہے تھے۔ کیا دکھا رہے تھے؟ کہ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین نعرہ حیدری اللہ کو سلامت رکھے۔ کہ جناب اگر بچہ سواری سمجھ کے ہی سوار ہوتا تو تشریف لے جانے والے بہت تھے، مگر حسین بتا رہا ہے یہ بچہ نہیں، یہ امامت پشت رسالت پہ آ رہی ہے۔ اور پھر اہل بیت کو اپنے جیسا کہنے والوں، تم میں سے کسی کی مجال ہے کہ نبی کے اوپر سوار ہو جائے؟ یہ وہ مہر نبوت ہے جہاں قرآن لکھا ہے بھائی سوار ہونا تو دور کی بات، سوچو گے تو کافر ہو جاؤ
لیکن نبی اسی کاندھوں پر کبھی علی کے قدم رکھوائے، کبھی حسن و حسین کو بٹھائے، نبی یہ کر کے بتا رہا ہے کہ قرآن پہ قرآن آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اونچا بول کے دل کھول کے یک زبان نعرہ ایک قرآن پہ قرآن آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے مدینہ کی گلیوں میں سیر کروایا کرتے تھے کہ ان کو پہچانو، ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ اب جسے نبی کے دور میں یا نبی کے بعد ہدایت چاہیے وہ حسین کے پاس آئے، وہ حسین سے ہدایت طلب کرے۔ اور کیا کہا؟ وَالسَّفِينَةُ النَّجَاةُ، نجات کی کشتی ہے۔ اگر ہدایت چاہیے تو بھی محتاج حسین، اگر نجات چاہیے تو بھی محتاج حسین۔ کشتیاں تو پہلے بھی بنی، اس سے پہلے ایک سفینہ نجات بنی جو بنائی حضرت نوح نے، مگر فرق بڑا ہے عزیزان محترم، وہ کشتی بنی تھی اور اپنے دور میں ہی ختم ہو گئی۔ جو نوح کشتی بنائے وہ اپنے زمانے میں ختم ہو جائے، مگر یہ وہ حسین کی کشتی ہے کہ جو 1400 سال سے لے کر قیامت تک ہدایت بانٹ رہی ہے۔ اس کا مطلب جو نوح کی کشتی جو زمانوں میں محدود ہو جائے وہ نوح کی کشتی ہے، جو زمانوں پہ چھا جائے وہ حسین، جو زمانوں پہ چھا جائے وہ کشتی حسین ہے کہ جو ہر آنے والے نوح کو سوار، ہر آنے والے ہر کو سوار کرتی جا رہی ہے۔ اب کشتی نجات کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب سمندر میں طوفان آ جائے۔ کشتی کی کب ضرورت پڑتی ہے؟ جب سمندر میں طوفان آ جائے، پھر پیچھے سگنل دیے جاتے ہیں کہ بھائی جلدی سے کشتی نجات کو بھیجو، ہم غرق ہونے والے ہیں۔ اب کشتی نجات کو بھیجا جاتا ہے، کشتی نجات بڑھ رہی ہے۔ آپ نے جب سمندر میں طوفان آ جائے تو آپ نے صرف بتانا ہے کہ ہمیں کشتی نجات کی ضرورت ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ غرق ہونے والے کشتی نجات کی طرف گئے ہوں؟ آپ نے بتانا ہے، کشتی خود آپ کی طرف چل کے آئے گی۔ آپ نے صرف بتانا ہے ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ اب کشتی اگر بڑھ رہی ہو، آپ کی طرف پہنچے، مجھے بتانا ذرا کشتی نجات کیا مرے ہوئے لوگوں کو اٹھاتی ہے؟ کشتی نجات کس کو دینی ہے؟ جس میں زندگی کی کچھ رمق باقی ہے، جو تھوڑا بہت سانس لے رہا ہے، جو مرنے کے قریب ہے مگر زندگی چاہتا ہے۔ کشتی نجات کا کام مردوں کو اٹھانا نہیں ہے، کشتی نجات جو زندگی چاہتا ہے اس کے لیے جاتی ہے۔ اور جب کشتی پہنچتی ہے تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہر ایک کو چیک کریں زندہ ہے یا مر گیا۔ اب وہاں تو جتنے مرضی بڑے بڑے پڑے ہوں، کشتی نجات چیک نہیں کرتی، وہ دیکھتی ہے اور آواز لگاتے ہیں کوئی زندہ ہے۔ اب جسے جسے زندگی چاہیے ہوتی ہے، جسے جسے نجات چاہیے ہوتی ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب وہ آواز لگائیں ان کی آواز پر بس ایک بار لبیک کہہ دے۔ بھائی یہی تو سبب ہے، حسین نے 1400 سال پہلے کہا تھا کوئی ہے۔ اب جسے جسے نجات چاہیے بس ایک بار کہے لبیک یا حسین۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بس تمہیں کیا کرنا ہے؟ اگر زندگی کی آخری سانسوں سے لڑ رہے ہو، تمہیں فقط اپنی زندگی کا اظہار کر دینا ہے،
کہ میں زندہ ہوں اور میں زندگی چاہتا بھی ہوں. تم کشتی نجات کی طرف نہیں جاؤ گے, یہ اس کا کام ہے نجات دینا. تم نے بس پکارنا ہے, تم نے بس اتنا عمل کرنا ہے کہ کشتی نجات تم تک پہنچ جائے. تم نے اپنے ہونے کا پتہ دینا ہے کہ میں یہاں ہوں. ایک مرتبہ کہو گے تو کشتی نجات والے خود پکڑ کے سوار کر لیں گے. بس بتانا ہے کہ میں ہوں. اب حسین ہے کشتی نجات. یہ کشتی نجات گھر سے چلی, مدینہ سے چلی, اور یہ کشتی نجات بڑھتی جا رہی ہے. ایک مرتبہ کوفہ والوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے. حسین راستے میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں, لوگوں کو سوار کرتے جا رہے ہیں. حسین خود جا رہے ہیں, کشتی خود جا رہی ہے نجات دینے کے لیے. توجہ کیجیے گا, کربلا میں آپ کو دو منظر نظر آئیں گے. ایک منظر تو یہ ہے کہ حسین کی کشتی میں سوار ہونے والے, ایک منظر دوسری طرف ہے جو اس کشتی نجات سے پسر نوح کی مانند دور ہیں. توجہ کیجیے گا, ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس صف میں ہیں. ہم حسین کی کشتی میں سوار ہونے والے ہیں یا دور کھڑ کے اس کشتی کا نظارہ کرنے والے ہیں. ایک طرف وہ ہیں کہ جن کو حسین ہدایت کا چراغ بجھا کے کہے کہ چلے جاؤ, لیکن انہیں ایسی معرفت ہو گئی ہے حسین کی, انہیں ایسی پہچان ہو گئی ہے اپنے امام کی کہ حسین کہتے ہیں میں تمہاری نجات کا ضامن ہوں, جو جانا چاہے چلے جاؤ. مگر ایک مرتبہ عباس سے علمدار اٹھتے ہیں اور اٹھ کر کہتے ہیں مولا و آقا, عباس پر آپ کو چھوڑ کے چلا جائے. اے مولا و آقا, اگر میری کئی زندگیاں آپ پر قربان ہو جائیں, مجھے ذبح کر دیا جائے, پھر زندہ کیا جائے, عباس کبھی سوچے گا بھی نہیں ہے حسین کو چھوڑ کر چلا جائے. ایک طرف ایسے اصحاب ہیں, حبیب ابن مظاہر کہ جس نے کہا کہ آقا آپ حکم دیں, ہم ابھی اپنا سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں رکھ دیں گے, ہم اور آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں. ایک طرف کون ہے کہ حسین جب مکہ سے کوفہ کی طرف جا رہے تھے تو پتہ چلا کہ راستے میں ایک کوفی ہے جو چاہنے والا تو تھا, جس کا نام لکھا عبید اللہ ابن حر جعفی. حسین علیہ السلام مولا کو جب پتہ چلا کہ اس کا خیمہ امام کے خیمے کے کچھ قریب ہے, امام نے اسے اس کی طرف اپنا ایک نمائندہ بھیجا, ایک قاصد بھیجا کہ جاؤ عبید اللہ کو کہو کہ آپ کو امام بلا رہے ہیں. امام نے اپنا قاصد بھیجا ہے, پیغام دیا. وہ اس کے پاس آتا ہے, یہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ وہاں خیمے میں موجود ہے. اس نے جب دیکھا وہ شخص آیا, وہ شخص اس کے قریب آیا اور آ کر کہنے لگا امام نے تجھے سلام بھیجا ہے, حسین نے تجھے سلام بھیجا ہے. کہا میرا بھی سلام ہو فرزند رسول پر. کہا مولا تجھے طلب کر رہے ہیں کہ میرے خیمے میں آؤ. یہ کہنے لگا میں جانتا ہوں, اسی سبب تو میں کوفہ سے نکلا تھا کہ کہیں میں حسین سے نہ مل جاؤں, میرا سامنا حسین سے نہ ہو. مولا سے کہو کہ اے مولا میں جانتا ہوں کہ کربلا میں کیا ہونے والا ہے, مجھے اپنی بیوی بچے عزیز ہیں, مولا میری معافی کو قبول کیجئے, میں نہیں آ سکتا. اس نے یہ کہہ کر اس کو واپس بھیج دیا. اب روایتیں کہتی ہیں کچھ دیر کے بعد اس نے دیکھا فرزند رسول خود تشریف لا رہے ہیں. امام آئے, گھوڑے سے اترے, اس کے خیمے میں آئے, اس کے بچوں کے سر پر دست شفقت رکھا. امام نے آ کر بتایا عبید اللہ تو جانتا ہے حسین اپنی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ ہے. عبید اللہ ہم کربلا کی طرف جا رہے ہیں, اگر تو چاہتا ہے نجات پائے تو حسین کے ساتھ آ جا. یہ کہتا ہے مولا میں جانتا ہوں کربلا میں کیا ہوگا, آپ مارے جائیں گے, سب مارے جائیں گے, کیونکہ وہ ہزاروں کی فوج اور آپ کچھ ہیں, اس لیے میں زندگی کو سعادت سمجھتا ہوں, میں مرنے کو سعادت نہیں سمجھتا. اب اس نے امام کو پلٹا دیا.
ایک طرف کون ہے جو کہہ رہے ہیں اگر 1000 بار ہمیں مارا جائے، ہمیں ذبح کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، حسین آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ ایک طرف وہ ہے جو دعوی محبت تو کرتا ہے، احترام تو کرتا ہے، فرزند رسول بھی سمجھتا ہے، مگر کہتا ہے مولا مجھے معاف کرنا، یہ بیوی بچوں کی محبت میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ اب جب یہی شخص کچھ عرصے کے بعد کوفہ میں پہنچا، اس نے کیا دیکھا کہ اسی کوفہ میں ایک قافلے کو وارد کیا جا رہا ہے۔ اس نے دیکھا آگے آگے کچھ گھوڑا سوار ہیں جن کے ہاتھوں میں نیزے ہیں۔ اس نے دیکھا ان نیزوں پہ کچھ کٹے ہوئے سر بلند کیے گئے ہیں۔ اجرکم علی الزہرا۔ اب آتا ہے امام سجاد کی بارگاہ میں، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، مگر اب کیا فائدہ، اب حسین نہیں رہا، اب زہرا کا لال نہیں رہا۔ عزیزان محترم، ایسا نہ ہو ہمارا زمانے کا امام ہماری طرف آئے، ہم اپنے امام کو نہ پہچان سکیں۔ اپنے آپ کو تیار کیجئے امام زمانہ کے لیے۔ اے زہرا کے لال، اے آقا و مولا، ہم اس قابل تو نہیں ہیں، مگر میرے مولا ہاں اتنا ضرور جانتے ہیں، ایک آواز دو گے تو قبروں سے اٹھ کر ضرور آئیں گے۔ اجرکم علی الزہرا۔ آپ کی آنکھیں تر ہو گئیں۔ آج ویسے نہ بھی مصائب پڑھا جائے نا تو مصائب کی معراج ہے۔ حسین کا بس نام ہی کافی ہے رونے کے لیے۔ کون حسین؟ جو حسین کہتا تھا انا قتیل العبرات، وہ ان ظالموں نے حسین کو رلا رلا کے مارا ہے۔ اور کبھی مجھے اکبر کے لاشے پر رلایا، کبھی مجھے اصغر کے لاشے پر رلایا، اور کبھی مجھے قاسم کے ٹکڑے چنتے رلایا، اور کبھی مجھے عباس کے بازوؤں پہ رلایا۔ اجرکم علی الزہرا۔ عزادارو، آج شرم نہ کرنا، جو بندہ پورے محرم میں نہیں گریا جس نے کیا، وہ آج جناب سیدہ سے معافی بھی مانگے اور کہے اے بی بی میں سارے محرم حسین پہ نہ رو سکا، اے بی بی شاید میں اپنے گناہوں کی وجہ سے نہ رو سکا، اے بی بی میری مدد کیجئے میں تیرے حسین پہ رو سکوں۔ کس حسین پہ رونا ہے؟ جس کے بارے سید سجاد کہتے تھے کہ اگر راستے میں ہم اپنے بابا کا سر دیکھ کے روتے، ہمارے سروں میں نیزے مارے جاتے تھے۔ اجرکم علی الزہرا۔ بی بی ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ عزادارو، شرم نہ کرنا، آج وہ دن ہے، آج وہ دن ہے جب زینب بغیر سکینہ کے حسین کی قبر پہ آئی ہے۔ اللہ اجرکم علی الزہرا۔ کون حسین؟ وہ حسین ہے نا کہ جسے اگر رات کو پیاس لگ جاتی تھی تو فاطمہ اٹھ کے حسین کو پانی پلاتی تھی۔ یہ وہ حسین ہے نا کہ جس حسین کو اگر دھوپ لگ جائے تو زینب کبریٰ حسین کے سامنے سایہ بن کے کھڑی ہو جاتی تھی۔ یہ وہ حسین ہے۔ عزاداروں، میں نے روایتوں میں پڑھا ہے، نبی کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا ایک بندے کو دیکھا، نبی نے رسول اللہ نے دیکھا کوئی جانور کو مار رہا تھا، اس کے قریب آئے، آ کر کہنے لگے سنو خبردار جانور کو بھی نہ مارا کرو، اگر مارنا بھی پڑ جائے نا تو خبردار کسی جانور کے بھی منہ پہ نہ مارنا، کیونکہ چہرہ انسان کی عزت کا باعث ہوتا ہے، کسی کے منہ پہ نہ مارا کرو۔ اور میں کہوں گا یا رسول اللہ، آج آپ کو گوارا نہیں ہے اور کوئی جانور کے بھی منہ پہ مارے، اور رسول اللہ آپ کا جانا تھا اور کبھی فاطمہ کو تماچے مارے اور کبھی سکینہ کو تماچے۔ یا حسین، اے بی بی ہمارا رونا قبول کیجئے۔ عزادارو، آج جو 40 پہ کربلا نہ جا سکے اور بی بی سے کہیے بی بی ہم کربلا تو نہ جا سکے، اور بی بی یہاں تیرے حسین کا پرسہ دے رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں عزادارو دیکھو نا ذرا کربلا کی جانب، آج کربلا میں دیکھو نا کیا ہو رہا ہے۔ حسین کا ظاہر ہے
اس حسین کے ظاہر کا احترام یہ ہے کہ اس حسین کے ظاہر کے احترام میں نجف سے لے کے کربلا تک سائے کا انتظام کیا گیا. اور کوئی بڑھ کے کھانا پیش کرتا ہے اور کوئی بڑھ کے پانی پیش کرتا ہے. ارے سب کو سایہ محفوظ کر رہا ہے. مگر میں کیا بتاؤں، اور کربلا سے کوفہ سے شام جہاں قافلے کو روکتے یہ ظالم اپنے لیے خیمے لگاتے اور زینب و ام کلثوم کو دھوپ میں کھڑا کر دیتے. روایتیں کہتی ہیں ایک جگہ پر انہوں نے قافلے کو روکا اور روکنے کے بعد ایک مرتبہ اپنے لیے خیمے لگائے اور سید زادیوں کو جلتے صحرا میں چھوڑ دیا. اب سکینہ اتنی تھک چکی تھی، روایتیں کہتی ہیں بچی سایہ تلاش کر رہی تھی کہ اتنے میں دیکھا ایک چھوٹا سا درخت، اس کے سائے میں سکینہ جلدی سے گئی اور وہاں پر روایتیں کہتی ہیں ننھے ہاتھوں سے گرم ریت کو جمع کیا، اس گرم ریت کا تکیہ بنا کر ارے اپنے سر کو رکھا. نہ جانے کتنی تھک گئی تھی کہ سر کو رکھتے ہی سو گئی. اپنے ایمان سے بچاؤ، اگر تم اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ پردیس جاؤ، وہاں تمہاری 4 سالہ بچی جدا ہو جائے، ارے ماں باپ پہ کیا گزرے گی. روایتیں کہتی سکینہ وہاں سوئی اور ظالموں نے جلدی سے قافلے کو چلایا اور حسین کی یتیمہ بچھڑ گئی. اب جب آنکھ کھلتی ہے اور نہ بھیا سجاد اور نہ پھوپھی زینب اور سکینہ جائے تو کہا اجرکم علی الزہرا ہاذا دارو. روایتیں کہتی یہی کاروان اب جب شام کے باہر پہنچا ہے، سید سجاد اس حالت کو بیان کرتے ہیں. کہا پتہ ہے ہمیں کیسے شام کا سفر کروایا گیا؟ کہا ہمیں بے کجاوے اونٹوں پہ بیویوں کو سوار کیا گیا. عزادارو جانتے ہو، ارے سننا بڑا آسان ہے لیکن روایتیں کہتی ہیں حضرت ابو ذر غفاری کو جب مدینہ سے نکالا گیا تھا نا تو انہیں بے کجاوے اونٹ پہ سوار کیا گیا. جب انہیں اونٹ سے اتارا گیا ان کے گوشت، ان کے زانوؤں کا گوشت ختم ہو چکا تھا. یہ ایک مرد کی حالت ہے. ارے حسین کی یتیمہ کو بے کجاوے اونٹوں پہ سوار کیا اور زینب کبریٰ کو سوار کیا. امام فرماتے ہیں خود تو چھاؤں میں بیٹھتے، ہمیں جو ہے دھوپ میں بٹھاتے. اگر ہم نیزوں پہ سروں کو دیکھ کے روتے تو ہمیں چپ نہیں کروایا جاتا تھا اور بلکہ سروں میں نیزے مارے جاتے. امام فرماتے ایک مرتبہ وہ مرحلہ آیا کہ شام کے باہر روکا گیا. کہا کس لیے روکا ہے؟ کہا یزید نے حکم دیا ہے کہ بازاروں کو سجایا جائے اور شرابیوں کو بلایا جائے، تماشبینوں کو بلایا جائے، ارے ڈھول بجانے والوں کو بلایا جائے. سہل نامی صحابی ہے، وہ کہتا ہے میں فلسطین سے واپس آیا، میں نے دیکھا کہ شام میں ایک عجیب خوشی کا منظر ہے. میں نے شامیوں سے پوچھا نہ تو کوئی عید ہے نہ کوئی ایسا تہوار ہے تو پھر لوگ کس بات کا جشن منا رہے ہیں؟ کہتا اتنے میں نے دیکھا ارے ایک دروازے سے قافلے کو وارد کیا گیا اور منظر یہ ہے آگے آگے نیزوں پہ سر بلند ہے، ایک رسی میں 12 گلے بندھے ہیں، اس کے آگے آگے ایک قیدی سر جھکائے چل رہا ہے، اس کے پیچھے کچھ محمل سوار بیبیاں بے کجاوے اونٹوں پہ سوار ہیں. کہتے میں جلدی سے قریب آیا، میں نے ایک چھوٹی بچی سے پوچھا تم لوگ کون ہو، یہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں سکینہ بنت الحسین ہوں. کہا میں حسین کی بیٹی ہوں. کہا اے بی بی میرے لائق کوئی خدمت ہو. کہا بس ایک کام کر، اس نیزہ سوار کو کہہ اس نیزے کو ہم سے آگے لے جائے اور تاکہ لوگ حسین کے سر کو دیکھے اور کوئی ہماری بے ردائی کو نہ دیکھے. عزادارو بس یہ سر لایا گیا. عزادارو
سنو گے جملہ آج 40 ہے، مجھے دل چاہتا ہے کہ میں صاحب طلحہ نہیں پڑھوں. اس سر کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ وہ سر ہے جس کی زلفوں میں زہرا کنگھی کرتی تھی اور جس کی گردن کے بوسے نبی دیتا تھا. روایتیں کہتی یہ سر جب لعین کے سامنے پیش کیا، اس نے کیا بے حرمتی کی. اور سادات مجھے معاف کرنا، اس ظالم نے سر کو تشت میں رکھا، تشت کو زمین پہ رکھا، اس کے اوپر کھانے کا ٹیبل میز رکھا. اب کھانا لگا کر لوگوں کو دعوت دی، کھانا بھی کھا رہا ہے، ساتھ میں شراب بھی پی رہا ہے. ارے شراب پیتا ہے جب تھوڑی سی شراب جاب میں بچ جاتی ہے، اور کیا گستاخی کرتا ہے. اور سر حسین اجوکل الزہرا آزادارو، اور سکینہ زینب دیکھ رہی ہے اور باپ کے سر کے ساتھ گستاخی ہو رہی ہے. ایک مرتبہ وہ وقت بھی آیا، بس ختم کر دی مجلس. آزادارو روایتیں کہتی ایک بچی کی رونے کی آوازیں زندان سے آتی ہے. یزید پوچھتا ہے کون رو رہا ہے؟ کہا ایک حسین کی یتیمہ ہے. کہا اسے خاموش کرواؤ. ایک تشت میں بابا کا سر آیا. ارے سکینہ نے دیکھا اور بابا سے نہ جانے کیا کیا کہا ہوگا، اور دل کہتا ہے کہا ہوگا بابا. ارے بابا، اور یہ وہ سکینہ ہے اور جس کے بغیر آپ کو کوئی گھر اچھا نہ لگتا تھا. آج وہ سکینہ مٹیوں پہ سوتی ہے اور اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہے. آزادارو حسین کی سکینہ روتی روتی خاموش ہو گئی. اور سید سجاد کرے تو کیا کرے، اور قیدی امام بدے ہاتھ اور گردن میں چوک، پاؤں میں بیڑیاں، نہ جانے کیسے بہن کو دفنایا. بس آخری جملہ امام کا تابوت آ رہا ہے. روایتیں کہتی ہیں یہی لٹا ہوا قافلہ جب آزادی ملی تو ایک مرتبہ کربلا کی جانب بڑھتا ہے. اور جب امام کو پتا چلا کہ امام نے دیکھا قبر پر کوئی موجود ہے، امام نے کہا ارے اس صحابی کو ہٹا دیا جائے. اور میری مائیں بہنیں اپنے حسین کی زیارت کو آ رہی ہے. اور جب قبر پہ آنا تھا اور زینب نے قبر پہ گرایا، ایک جملہ کہا ہوگا اے بھیا حسین، اور زینب کو معاف کر دینا، اور تیری نشانی شام میں چھوڑ گئی. ہاتھ میں حسین،